السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک بھی چیئرمین عمران خان صاحب کی اور سی ایم چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کی ملاقات نہیں ہو پائی ہے۔ کل کے لیے اعلان کیا گیا تھا کہ ملاقات ہوگی، آج بھی نہیں ہوئی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ کل یہ ملاقات ہوگی۔ بہت سی آپشنز پر اس وقت حکومت یا پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی غور کر رہی ہے کہ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ شاید تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف، لیکن اس سے پہلے گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہہ سکتے ہیں چیف منسٹر پنجاب کو کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر وہ ووٹ لے لیں گے تو پھر ایک عدم اعتماد آ جائے گی۔ یہ صرف ڈیلے کرنے کی کوشش یا یہ کوشش کہ کسی طرح ووٹ یا یہ پورے کر لیں۔ اگر اسپیکر یہ کہتا، معافی چاہتا ہوں، یہ کہا جاتا ہے گورنر کی طرف سے کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو نمبر پورے کرنا ذمہ داری ہے تحریک انصاف اور کاف لیگ کی۔ اگر وہ عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں تو اس کے ووٹ پورے کرنا ذمہ داری ہے پی ڈی ایم کی اور ان جماعتوں کی کہ وہ اپنے نمبر پورے کر کے دکھائیں کہ عدم اعتماد کامیاب کرنے کے لیے اتنے ووٹ ہمارے پاس ہیں۔ یہ ساری جو پولیٹیکل میٹرکس ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا کیسے ہوگا، اس کا جواب اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس شاید ہوگا۔ اسی لیے ہم نے سبطین خان صاحب سے گزارش کی کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سبطین خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، بڑی اب ظاہر ہے ساری نظریں آ گئی ہیں اسمبلیوں پر، وہ بھی صوبائی اسمبلیوں پر۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنی ہے۔ اب حکومت کی جانب سے جو بات آ رہی ہے وہ دو آپشنز پر ایسا لگ رہا ہے کہ بات ہو رہی ہے ایک کر کے کہ گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے چیف منسٹر پنجاب کو۔ اس کیس میں کیا ہوگا سبطین خان صاحب، کیونکہ اسمبلی سیشن میں بھی ہے؟ اچھا، پہلے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں پروسیجر جو ہے ان کا ووٹ آف کانفیڈنس کا؟ جی جی، اس کا یہ کانفیڈنس کا ہے کہ اس کا ہے آرٹیکل 130 سب رول 7۔ اس میں گورنر جو ہیں وہ اسپیشل سیشن کال کر سکتے ہیں اور چیف منسٹر صاحب کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری انفارمیشن کے مطابق آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ، یو ڈونٹ انجوائے دا میجورٹی آف دا ہاؤس، سو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تھرو اے اسپیشل سیشن۔ اب یہاں میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو اسپیشل سیشن گورنر کال کریں گے وہ تو لیگلی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا آلریڈی سیشن چل رہا ہے اور ہم نے اس کو ایڈجرن کیا ہے، پروروگ نہیں کیا۔ یہ عباسی صاحب اگر 2-3 منٹ مجھے دیں گے تو میں اس کی ذرا ڈیٹیلنگ میں جاؤں گا۔ یہ 41st سیشن گورنر صاحب نے کال کیا تھا اسپیشل سیشن فار بجٹ ایوان اقبال میں، وچ واز 14 جون۔ تو جب انہوں نے یہ سیشن کال کر لیا تو یہ سارے چلے گئے ایوان اقبال میں، اور یہ آخری رات کی بات ہے وین چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی سیڈ نو اسپیکر، اس زمانے چودھری پرویز الہی اسپیکر تھے، انہوں نے کہا کہ حمزہ صاحب کو بھی لے آئیں، دین ہی واز چیف منسٹر، اور 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ اپنا بجٹ پیش کریں۔ تو ان کا جنہوں نے بجٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ لغاری صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں ویڈیو لنک یا ٹیلی فون پہ ابھی اطلاع آئی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اسمبلی سے واک آؤٹ کر جائیں اور آپ کا سیشن ہوگا کل بجٹ کا ایوان اقبال میں۔ دیٹ واز اسپیسیفکلی کالڈ فار بجٹ سیشن اینڈ دیٹس آل۔ اس کے بعد وہ سیشن چلتا رہا۔ ہمارے جو اپنا ایجنڈا تھا ریکوزیشن پہ، ہم نے اسپیکر کی پارز کے تحت ہم نے ریکوزیشن پہ سیشن بلا لیا۔ اس کے بعد جب بجٹ کے بعد وہ لوگ ادھر آ گئے، 41st سیشن کو ہم نے ختم کر دیا اور اسپیکر کی پارز کے تحت ریکوزیشن آف دا ممبرز کے تحت اب ہم نے 42nd سیشن چلا رہے ہیں۔ تو پھر واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کانفیڈنس، وہ تو اسپیشل سیشن کا کہہ بھی نہیں سکتے۔ کب تک چلا سکتے ہیں؟ اب یہ بتائیے کب تک چلا سکتے ہیں آپ اس سیشن کو؟ دیکھیں جب تک ریکوائرمنٹ ہے، جب ریکوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے 3 مہینے بھی سیشن کو چلا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم 3 مہینے بالکل، میں ویسے مفروضے کی بات کر رہا ہوں، مفروضے کے طور پر اگر میں کہوں کہ آپ 3 مہینے بھی چلا سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوگی بات۔
قانونی طور پر اگر اس طرح چلانا چاہیں تو ہم چلا سکتے ہیں، بالکل چلا سکتے ہیں، بٹ ہم کیوں چلائیں گے؟ ہمارا پراپر سیشن ہوتا ہے، ایجنڈا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات عباسی صاحب، اس میں ہمارے اپوزیشن کے اراکین شامل بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی رائے بھی دیتے ہیں، وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، وہ سوالوں کے جوابات بھی آتے ہیں، وہ ریزولوشنز بھی لیکن اپنی یہ دیتے سیشن، ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سیشن کب تک چلے گا؟ کوئی اس کی ڈیٹ آپ نے ذہن میں رکھی ہے کہ اس تاریخ کو یہ سیشن پروروگ کر دیں گے آپ؟ دیکھیں، جب ہمارا ایجنڈا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم یہ سیشن کال آف کر دیں گے۔ سر، آپ سیاسی سیشن ایجنڈے کی بات دیکھیں، کر رہے ہیں یا اسمبلی کے ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں سیاسی کی بات بالکل نہیں کر رہا، میں اسمبلی کے ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں، میری بات سنیں، جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز پنجاب سے ہیں، اچھا، ان کو اتنا شوق، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو جلدی کیا ہے، شوق کیا ہے۔ اگر نیومیریکل نمبرز دیکھیں تو ان کا تو بنتے ہی 179 یا 180 پورے انڈیپینڈنٹس، پی ایم ایل این، راہ حق پارٹی، پیپلز پارٹی ملا کے، تو ہمارے تو بن رہے ہیں کہیں 190 ہمارے تو، ہم تو وی آر ان میجورٹی۔ بالکل ٹھیک۔ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ پہلی چیز یہ violent- کلیئر ہو گئی کہ سیشن چل رہا ہے، اس سیشن کے جب تک چلتا رہے گا، جو آپ کی سوابدید ہے کہ آپ کتنا چلائیں، اس دوران گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کا، معافی چاہتا ہوں، گورنر راج نہیں لگ سکتا اس دوران۔ سو جب تک یہ سیشن چلتا رہے گا، گورنر راج نہیں لگ سکتا۔ اب آ جائے اعتماد، بالکل میرا یہی موقف ہے۔ اور اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے اس سیشن کے دوران گورنر کی جانب سے، کیا آپ اعتماد کا ووٹ؟ نہیں، اعتماد کا ووٹ بھی گورنر کی پاورز نہیں ہے، کیونکہ گورنر صاحب جب اعتماد کا، ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا گورنر آف پنجاب، جب وہ کہیں گے تو ہی ہیز ٹو کال اے اسپیشل سیشن، کیونکہ جب ایک سیشن چل رہا ہے، جیسے ایک دیسی بات ہے کہ نکاح پہ نکاح تو نہیں ہو سکتا نا جی، ایک سیشن چل رہا ہے، ہم تو already اس چلتے ہوئے سیشن میں ہم آلریڈی میرے خیال اعتماد کے ووٹ کی ہی بات کر رہے تھے۔ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا گورنر نہیں کہہ سکتے جب تک یہ اسپیشل سیشن چل رہا ہے۔ آئی تھنک آئی ریپیٹڈ دا کوسچن۔ دوسری طرف آ جائیں سر، عدم اعتماد کس صورت میں آ سکتی ہے تحریک؟ کیا اسی سیشن کے دوران اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لا سکتی ہے؟ جی، اس سیشن میں عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ آرٹیکل 54 کے تحت وہ اپنے 93 ممبرز کے، جو کہ ٹوٹل سٹرینتھ کا 1/4 ہے، اس کے تحت وہ جمع کروائیں گے۔ وہ جمع ہوگی سیکریٹری اسمبلی کو۔ یہ میں آپ کو بڑا کرکس آف دا میٹر اور جلدی جلدی بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سیکریٹری اسمبلی کا، جی بتائیے، میری آواز آ رہی کلیئر ہے؟ بالکل آ رہی ہے سر۔ اچھا، سیکریٹری اسمبلی کا یہ رول ہوگا کہ وہ اس کو ایجنڈے پہ لے آئیں گے، وہ سرکولیٹ کریں گے پہلے ان ممبرز کو، پھر اس کے بعد وہ ایجنڈے پہ آئے گا، اور پھر ایجنڈے کے بعد 3 دن نہیں، پھر اس کے بعد ان کی اٹینڈنس لگے گی، ان کی اٹینڈنس لگے گی، 74 ممبرز جو ہیں ان کے سائن ہوں گے، اور اس کے بعد جب سیشن کال ہوگا، اس ایجنڈے پہ نو کانفیڈنس آئے گا، تب وہ پیش ہو سکے گی۔ لیٹ سپوز نو کانفیڈنس از ویری امپورٹنٹ فار دیم، بٹ ہمارا لا اینڈ آرڈر ہے، ہمارے کوشچن آ رہے ہیں، ہمارا ایگریکلچر ہے، ہماری مہنگائی ہے، ہمارے دیر آر سو مینی میٹرز، جب وہ ایجنڈے پہ آئے گا تو اس کی ڈیٹ، لیکن اس کے دوران آپ تحلیل تو نہیں کر پائیں گے نا اسمبلی؟ اگر وہ ایک دفعہ داخل دفتر ہو گئی تو پھر تو آپ تحلیل نہیں کر پائیں گے اسمبلی کو۔ تحلیل ہم تحلیل فی الحال کیوں کر رہے ہیں؟ تحلیل ہم تو نہیں کر رہے، ہماری تو میجورٹی ہے۔ تحلیل کی جب نوبت آئے گی، جب ہم دیکھیں گے کہ لا اینڈ آرڈر، اور دیکھیں عباسی صاحب، ہم نے خدا نہ خواستہ وہ میس کریٹ تو نہیں کرنا نا جو ان کے دور میں پولیسیں اندر آئیں، لاٹھی چارج ہوا، لوگوں کو سبطین خان صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کی تقریر سنی تھی پچھلے ہفتے کو؟ جی، انہوں نے کہا ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے لگے ہیں۔ اسمبلی تحلیل کرنے کا تو رائٹ جو ہے وہ تو چیف منسٹر کا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پارٹی چیئرمین کا تو نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں جب جو پارٹی چیئرمین کی تھوڑی سننی ہے، ہمیں چیف منسٹر کی سننی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نو، پارٹی چیئرمین جس وقت کہے گا اس کی ڈائریکشنز پہ چیف منسٹر تحلیل کریں گے۔ 48 آورز میں گورنر صاحب جو ہیں وہ پابند ہیں اس کو ایکسپٹ کرنے، ورنہ خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اگر فرض کریں عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے تو اب بطور اسمبلی تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو جلد از جلد نپٹائیں، تاکہ چیف منسٹر اس پوزیشن میں ہو کہ جب عمران خان صاحب کہیں وہ اسمبلی تحلیل کر دیں۔
آپ کی بات سن کے لگ رہا ہے کہ وہ تو ہونا وسی اپنے ٹائم پہ کریں گے جدو ساڈا دل کرے گا، اس میں بڑا ٹائم لگ سکتا ہے. اس وقت آپ لوگوں کی سوچ کیا ہے کہ جلد از جلد اس کو نپٹانا ہے یا اس کو کھڑے لائن لگا دینا؟ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. دیکھیں، نو کانفیڈنس اور کانفیڈنس، یہ جو دو چیزیں ہیں، یہ رائٹ ہے اسمبلی کا. جہاں تک ہے ڈیزولوشن، یہ ہمارے چیئرمین کے اختیارات میں ہے. چیئرمین جس وقت چیف منسٹر کو کہیں گے، میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں 48 آورز میں اٹ وڈ اسٹینڈ ایز ڈیزالو. ٹھیک، میں تو بالکل ٹھیک، لیکن میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ اگر اعتماد آ گئی تو کیا کریں گے، آپ نے کہا جی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ آیا ہے، بڑے مسائل ہیں جی. ابھی جب وہ ایجنڈے پہ آئے گی تو دیکھیں گے. اس کو لگ یہ رہا تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے فوری طور پر ڈیل نہیں کرنا، یہ دفتر کی فائلوں میں تو آ جائے گی لیکن یہ ایجنڈے پر آئے گی اس وقت جب ہم چاہیں گے. میں اسی لیے آپ سے پوچھا جب کہ آپ نے اسمبلی تحلیل نہیں کرنی، آپ نے کہا ہم کیوں اسمبلی تحلیل کرنا چاہیں گے. سوال پھر میں دوبارہ کرتا ہوں، کیا آپ کو یہ انسٹرکشنز ہیں چیئرمین کی، جو ہی عدم اعتماد آئے اس کو فوراً ڈسپوز آف کریں، اس پہ ووٹنگ کرائیں، ختم کریں اس کو، تاکہ 6 مہینے تک آئندہ عدم اعتماد نہیں آ سکے گی اور ہم جب دل کرے گا اسمبلی تحلیل کر دیں گے؟ نہیں، یہ 3 باتوں کو ہم منگل اپ مت کریں. نو کانفیڈنس اور گورنر صاحب کانفیڈنس کا کانسٹیٹیوشنلی نہیں کہہ سکتے. جہاں تک ہمارے چیئرمین کا تعلق ہے کہ یار اسمبلیز ڈیزالو کر دو، وہ ہمارا رائٹ ہے. ہم میجورٹی پارٹی ہیں، جس وقت چیئرمین کہیں گے 48 آورز میں اسمبلی وڈ بی ڈیزالو. سر میں اپنی اور لوگوں کی کلیئرٹی کے لیے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر کل تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیتی ہے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد کیا آپ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب اپوزیشن عدم اعتماد جمع کرا دے گی اس کے بعد ڈیزولوشن جو ہے، میرا خیال ہے ڈیزولوشن وقتی طور پہ رک جائے گی ٹل ڈسپوزل آف دیٹ عدم اعتماد. سو اسی لیے سوال ہے سر کہ اس کو تو ارلی ڈسپوزل کرنا ہے، پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس کو اس تحریک عدم اعتماد کو فوری کرنا ہے یا اس کو کھڈے لائن لگا دینا ہے؟ نہیں، کھڈے لائن بالکل نہیں لگانا. ہم ارلی ڈسپوزل اس وجہ سے کریں گے کہ ہمارے پاس میجورٹی ہے، ہمیں کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے. اگر وہ اس طرح کی کرتے بھی ہیں تو ان کو سائڈ پہ کر کے قانونی طریقے سے ہٹا کے اسمبلیز تو ہم نے ڈیزالو کرنی ہے انشاءاللہ، اگر پارٹی کا یہ ڈیسیجن ہے. سو پارٹی آپ کو بتائے گی کہ اس کو فوری تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائیں یا اس کو کھڈے لائن لگا دیں، یہ پارٹی فیصلہ کرے گی. یہ آبویسلی ایک پارٹی کے پابند ہے نا جی. ہماری ایک پارٹی ہے، جماعت ہے، لارجسٹ پارٹی ہے. سر میں تو اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ میدان تیار رکھتے ہیں نا کسی فیصلے کے. عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، ہم نے اسمبلی تحلیل کرنی، آپ اس میدان کو تیار رکھیں گے کہ عدم اعتماد نما کوئی تحریک نہ ہو، تاکہ جس وقت عمران خان صاحب کے اگلے 48 گھنٹے میں عدم اعتماد ہو جائے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوری ڈسپوز آف کرنا ہے. سر میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، فوری ڈسپوز آف کرنا ہے اس کو یا اپنے وقت کے ساتھ کو 15-20 دن مہینہ لگا کے کرنا ہے اس کو؟ نو، ہم بالکل 6 مہینے نہیں لگائیں گے، فوری ڈسپوز آف کر کے اور اسمبلیز تحلیل. ٹھیک، مجھے یہ بتائیے سر آگے کہ گورنر راج تو نہیں لگ سکتا جب تک سیشن میں ہو اسمبلی. گورنر راج تو لگ سکتا ہی نہیں، وہ تو گورنر راج تو بالکل سیٹل. یہ بتائیں، آپ ظاہر ہے پارٹی کا بھی حصہ ہیں، پنجاب کی سیاست بھی بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب سے بھی بڑی انگیجمنٹ ہوتی ہوگی. سنا تھا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہونی ہے، وہ 2 دن گزر کے ابھی تک ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں، آئی تھنک ہی واز ناٹ ہیئر ان لاہور، ہی ہیڈ گون ٹو اٹینڈ دیٹ فنکشن اپنا اسلام آباد، تو ناؤ ہی از بیک. تو ابھی آج رات کو، کیونکہ چودھری پرویز الہی، دیکھیں عباسی صاحب 5 گھنٹے 10 گھنٹے 4 گھنٹے یہ تو آگے پیچھے ٹائم ہو سکتا ہے نا. انٹینشنز بڑی کلیئر ہیں، نیتیں صاف ہیں. ہم نے اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ہے، ہم نے نئے الیکشن میں جانا ہے، کے پی نے بھی جانا ہے، پنجاب نے بھی جانا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سر وہ اصل سوال یہ ہے کہ ابھی یہ سارا کچھ کرنا ہے. یہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں سنا، وہ کہہ رہے ہیں 3 مہینے کے بعد کہ پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کو ختم ہونے دیں، 3 مہینے کا ٹائم ہونا چاہیے. بہت یہ سوچ تو دیکھیں، ڈس ایگریمنٹس تو ہوتے ہیں، پارٹیوں کے اندر ہی ہوتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے پرسوں پریس کانفرنس کی، کہا کل چودھری پرویز الہی صاحب ملیں گے. وہ اس پنڈی آئے چینج آف کمانڈ کے لیے. آئی ایم شور سی ایم کا اپنا جہاز ہے، 15-20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں واپس بھی 40 منٹ میں پہنچ گئے ہوں گے لاہور. پورا دن تھا، آج کا دن گزر گیا، ملاقات نہیں ہوئی. اب بتایا جا رہا ہے کل ملاقات ہوگی. اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے پرویز الہی صاحب کا؟
اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ چیئرمین بزی ہوں. ضروری تو نہیں ہے نا کہ دیکھیں چیئرمین کی اپنی کمٹمنٹس بھی تو ہیں. ایک دن اگر آج کے بجائے کل ملاقات ہو جائے گی تو میرا خیال ہے اس کو ہم اسپیکولیشنز میں نہ لائیں. ملاقات بھی ہو جائے گی جس وقت چیئرمین پارٹی کے ہمارے ہیڈ ہیں. سبطین صاحب, سب سیاست میں ریالٹی جو ہوتی ہے نا, جو حقیقت ہوتی ہے, اس سے زیادہ پرسیپشن اہم بن جاتا ہے کئی دفعہ. ریالٹی یہ ہوگی کہ آپ لوگوں میں کوئی فرق نہیں. جب عمران خان صاحب کہیں گے پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑ دیں گے, لیکن پرسیپشن یہ بلڈ ہو رہی ہے, ریالٹی یہی ہے. ملاقات ہی نہیں ہو رہی, وہ جا ہی نہیں رہے ہیں ملنے پرائم منسٹر کے ساتھ, سابق وزیر اعظم کے ساتھ ابھی عمران خان صاحب. سر عباسی صاحب اس میں دیکھیں فرائیڈے کو چیئرمین صاحب نے بلایا ہوا ہے ہمیں پنجاب کی پارلیمنٹری پارٹی کو, سیٹرڈے کو بلایا ہوا ہے کے پی کے والوں کو, اس کے بعد دونوں فرائیڈے کو پنجاب ہے, سیٹرڈے کو کے پی ہے. اس کے بعد جب دونوں پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ کے بعد چیئرمین نے ڈیٹ دینی ہے نا جی, ٹھیک ہے, سو کل چیئرمین صاحب نے ڈیٹ دینی ہے, اس ڈیٹ سے پہلے ویل ڈیزالو اٹ. آپ کو ڈیٹ پتا؟ اس میں تو کوئی مطلب اختلاف شک, مجھے ڈیٹ کا نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. آپ کو اسمبلی کی تحلیل کا پتا تھا جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا؟ اسمبلی یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میں ظاہر ہے میں اپنے نال تے گل نہیں کر سکتا پاپا جی, تہاڈے نال ہی کر رہے ہیں. نہیں میں سمجھا اتھے کو اور بھی شاید نہ سر پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. نہیں بالکل, یو آر دی اونلی ون. اچھا اس میں مجھے اپنی تحلیل اسمبلی کا بالکل پتہ ہے, بٹ ڈیٹ وڈ بی گیون بائی عمران خان. ٹھیک, یہ بتائیں سر. 1 گھنٹہ بھی آگے نہیں ہوگا, جو ڈیٹ وہ دیں گے انشاءاللہ 1 گھنٹہ بھی آگے نہیں ہوگا. اعلان کے بعد سب کا خیال تھا کہ یہ ان جفی ایک, اب عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے, منٹوں کی گیم ہے. اسپیکر ویسے تو عمران خان صاحب سمری پہ دستخط کروا کے جلسے میں لے کر جا سکتے تھے, سمری جا چکی ہوتی گورنرز کو, دونوں سمریاں دکھاتے, یہ سمریاں ہم نے بھیج دی ہیں, 48 گھنٹے میں سمریاں تحلیل ہو جائیں گی, الیکشن آ رہے ہیں, تیار کر لیں. لیکن یہاں پہ تو ایسا لگ رہا ہے منڈے کو ایک میٹنگ کریں گے, سیٹرڈے کو دوسری میٹنگ کریں گے, اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ منڈے میں نے نہیں کہا, فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے. منڈے میں نے نہیں کہا, میں نے کہا فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے. سر میں نے فرائیڈے کہا ہے. جی میں نے کہا فرائیڈے کو پنجاب, سیٹرڈے کو کے پی. جی کیوں اتنا وقت لگ رہا ہے؟ اس کے بعد دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, چیئرمین نے لوگوں کو, اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں, یہ بھی تو چیئرمین کا ڈیسیجن ہے نا کہ میں دونوں پارٹیز کے ساتھ میٹنگ کر کے پارلیمنٹری. اور آپ کو یاد ہوگا جب چیئرمین نے اناؤنس کیا تھا کہ اس کرپٹ نظام میں اب ہم مزید اس کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ. مسئلہ یہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین صاحب ایک میٹنگ بلائیں گے پنجاب اسمبلی کی, وہ کہیں گے میں نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے اگلے ہفتے, اور وہاں کھڑے ہو کے ہم کہیں گے بسم اللہ, وہاں پہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو کہے گا نہیں سر اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. دیکھیں میری بات سنیں, مشورہ کس بات کا کرنا ہے؟ نہیں ان کو بتانا تو چاہیے نا سر, ان کو ٹی وی سے پتا لگ گیا, ان کو تقریر سے پتا لگ گیا کہ اسمبلی تحلیل ہونے والی ہے. لیکن اگر ہمارے چیئرمین ہمیں مل لے تو اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ وہ کہیں گے کہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, ہم سب نے کہنا ہے کہ سر ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ حکم کریں ڈیٹ کون سی ہے. جو وہ فائنل ڈیٹ دیں گے اس پہ اسمبلیز تحلیل ہو جائیں گی, اور اس میں فریش الیکشنز کا اعلان ہو جائے گا, کیونکہ الیکشن کمیشن تو باؤنڈ ہے, 90 ڈیز میں انہوں نے الیکشن تو کروانا ہے. ٹھیک, یہ بتائے اس وقت جو بھی کاشف صاحب, اس وقت میرا خیال ہے گورنر صاحب کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے, اپوزیشن کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے. اب گیم ہے چیئرمین کے ہاتھ میں, عمران خان کے ہاتھ میں. جیسے عمران خان کہیں گے محمود خان از ریڈی, پرویز الہی صاحب از ریڈی, اسپیکرز دونوں ان کے اپنے ہیں, وی آل آر ریڈی, وی وڈ ڈائریکٹلی جمپ ان فار فریش الیکشن. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو ڈیلے ہے یہ ممکن ہے ڈیلے صرف اس لیے ہو رہا ہو کہ 2 اسمبلیاں صرف تحلیل نہیں کرنی, پی ٹی آئی جنرل الیکشن بھی اکٹھے چاہتی ہے, تو پہلی کوشش یہ ہے کہ کنسنسس ہو جائے, حکومت بھی مان جائے, چاہے وہ مئی کا ہے, اپریل کا ہے, یا مئی کی بات حکومت کر رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے بیک ڈور میں مارچ میں تحریک انصاف چاہتی ہے, تو ہو سکتا ہے مئی تک چلا جائے. سو اس چیز کا انتظار ہو رہا ہے کہ سب تیار ہو جائے. لیکن ایک اور ٹیکنیکل نقطہ ہے اسپیکر صاحب, اگر چودھری شجاعت صاحب کا خط آ گیا ایک اور, کیا پہلا سوال, کیا پارلیمان لاسٹ ٹائم بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمانی لیڈر یہ فیصلہ کرے گا کہ پارٹی نے ووٹ, پارلیمانی پارٹی نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے. کیا چودھری شجاعت صاحب پارلیمانی لیڈر بدل سکتے ہیں؟ پارلیمانی لیڈر جو ہے اس وقت میرا خیال ہے چودھری شجاعت صاحب نہیں بدل سکتے, کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں
وہ پارلیمانی لیڈر ہے. اور دوسری بات ایک اور ہے, یہ کوشچن تو آپ کو سر وہ بھٹی صاحب سے کیا بات پرویز الہی صاحب سے, پرویز الہی صاحب ان سے پوچھنا چاہیے ہوں گے. میں پارلیمانی لیڈر کی بات کروں, پارلیمانی پارٹی کی لیڈر, پارلیمانی لیڈر ہیں ہمارے اپنا وہ چودھری ساجد بھٹی صاحب, وہ سمجھے چودھری پرویز الہی ہو گئے نا. ساجد میں بھی تو سمجھ سکتا ہوں چودھری شجاعت ہو گئے منڈی, مجھے معلوم ہے وہ چودھری شجاعت نہیں میں ساجد بھٹی صاحب جو ہے وہ سمجھے چودھری پرویز الہی ہو گئے. ہی از الیکٹڈ ایم پی اے فرام منڈی بہاؤدین. سو کیا چودھری شجاعت حسین صاحب منڈی کے چودھری ساجد بھٹی صاحب کو بدل سکتے ہیں ایز پارلیمانی لیڈر؟ کوئی ایسا بندہ لگا دیں, کیا یہ ممکن ہے؟ میرا خیال ہے وہ ابھی نہیں سر, وہ بدل نہیں سکتے. بلکہ میں تو ایک اور آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے ایک اور بات کروں گا کہ دیکھیں دن بدن جو گورنمنٹ ہے, جو فائنینشیل پوزیشنز ہے, یہ ڈیٹیریشن میں جا رہی ہے. تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اتنی ضد کیوں کر رہی ہے جب عوام کے پاس جانا ہے؟ لیٹ دیم ڈیسائیڈ. ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم اس کو اتنی انا اور ضد کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم عوام کے پاس جائیں, جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کو ووٹ دیں. ان کو لگتا ہے کہ الیکشن ان کو سوٹ نہیں کرتا, عمران خان ہرا دے گا ان کو. بنیادی دیکھیں, لیٹس بی آنسٹ کہ کچھ چیزیں پولیٹیکل فیکٹس آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اگر ان کو لگتا ہوتا ہے یہ الیکشن یہاں سے جیت جائیں گے, وہ آج الیکشن میں چلے جاتے. بلکہ میاں صاحب, آپ نے سنا ہوگا کہ میاں صاحب جس وقت نو کانفیڈنس ہوا, میاں صاحب تو بضد تھے کہ الیکشن میں جایا جائے. تو وہ شہباز شریف صاحب لے گئے حکومت میں, اور اب سارے اس بات پہ لان تان بھی کر رہے ہیں نون کے اندر. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب چودھری شجاعت صاحب بھٹی صاحب کو یہ کون اپوائنٹ کرتا ہے سر پارلیمانی لیڈر؟ پارلیمانی لیڈر اپوائنٹ کرتے ہیں جو پنجاب کے ہیڈ ہوتے ہیں. پنجاب کا جو صدر ہوگا جی مسلم لیگ کاف کا. تو وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب ہٹا سکتے ہیں. کیا چودھری شجاعت صاحب پہلے پنجاب کے صدر کو ہٹا سکتے ہیں؟ چودھری پرویز الہی صاحب کو چودھری شجاعت صاحب اگر ہٹا سکتے تو میرا خیال ہے اب تک عباسی صاحب ہٹا نہ چکے ہوتے. سر یہ دیکھیں, آپ بھی جانتے ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی پریمپٹ کرے, وقت سے پہلے ان کو پتا ہو کہ اس کی پیش بندی یا اس کا کوئی نتیجہ اس کو چینج کیا جا سکے. آخری دن جس طرح خط آیا تھا, یہ ممکن ہے کہ آخری دن ووٹنگ کے بعد خط آیا تھا, وہ ڈپٹی اسپیکر نے لہرایا تھا کہ میرے پاس خط آ گیا, یہاں پر بھی آخری وقت میں ہو کہ پارلیمانی لیڈر ہم بدل رہے ہیں. نہیں, انشاءاللہ خط بھی نہیں آئے گا, اور وہ میرا خیال ہے ان کو بدلیں گے بھی نہیں, پارلیمنٹری ہیڈ کو بھی نہیں بدلیں گے, پنجاب کے پریزیڈنٹ کو بھی نہیں بدلیں گے. اور یہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ ہم الیکشن میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. الیکشن کے بعد یا اللہ یا نصیب. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز اس وقت وہ نہیں چاہ رہے کہ الیکشن ہو جائے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیڈرل گورنمنٹ. تو سر اگر اس وقت وہ نہیں چاہ رہے, آئی ایگری ود دس تھنگ, لیکن 2-4 مہینوں کے بعد وہ کب تک لمبا کھینچیں گے؟ ان کا اپنا کیلکولیشن ہوگا نا آگے بجٹ. جی ان کا ایک کیلکولیشن ہوگی نا حکومت کی بھی, ہر پولیٹیکل پارٹی کی ان کی ہو پڑی, وہ تو ان کی مرضی ہے نا. بٹ میرا خیال ہے کہ یہ ملک کے لیے خطرناک ہے. بلیو بھی آج کے میں سٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا ہمارے فائنانس جو ہیں, فیڈرل فائنانس منسٹر کے, کہ پیسہ تو ہے نہیں تو بینکوں میں رکھنی کیا چیز ہے. اگر فیڈرل فائنانس منسٹر آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کاشف عباسی صاحب, تو بات تو ختم ہو گئی. اس کے بعد ہم ڈیبیٹ, یہ بات تو سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس وقت معاشی حالات خراب ہیں, اس ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, یہ بات سب مانتے ہیں. اسی وجہ سے تو یہ بحث بہت ساری اس طرح چلتی ہے. آخری سوال ایک اگر اجازت دیں, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پر اگر عدم اعتماد آ جائے, اس کا تو اسمبلی تحلیل کرنے پر کوئی اثر نہیں ہوتا نا سلطان خان صاحب, یا ہوتا ہے؟ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پہ عدم اعتماد اگر آ جائے, بالکل آ جائے, دے کین پلیز دیم سیلوز. بٹ اس سے کیا اسمبلی تحلیل کرنے میں کوئی قدغن لگ سکتی ہے, کوئی پابندی لگ سکتی ہے, نہیں لگ سکتی؟ نہیں, اسمبلی تحلیل میں کوئی نہیں ہوگی. ہماری میجورٹی ہے, ہم انشاءاللہ پہلے بھی جیتے تھے, اب پھر بھی جیتے تھے, اور 5-7 ان کے مزید شاید ادھر آ جائیں. یہ میں ٹی وی پہ کیسے آپ ہارس ٹریڈنگ کریں گے سلطان خان صاحب؟ یہ تو ہارس ٹریڈنگ ہے. میں ہارس ٹریڈنگ نہیں, نا پلیز کلیئر کریں, میں ہارس ٹریڈنگ کی بات نہیں کر رہا. چیئرمین کا جو نیریٹو ہے, اس نیریٹو کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریزائن کریں گے. میں ہارس ٹریڈنگ کے بعد ہارس ٹریڈنگ کی نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ ہم ریزائن کر جائیں گے, اور ہم اس میں آپ یہ خبر دے رہے ہیں یا آپ کا تجزیہ ہے یہ کہ 5-7-10 بندے ٹوٹ گئے؟ میرا خیال ہے خبر ہی سمجھ لیں اس کو.
انشاءاللہ. کتنے لوگ رابطے میں؟ میرا خیال ہے 4-5 لوگ ایسے ہیں جو ریزائن، میں بار بار کلیئر کر رہا ہوں پلیز، میرا وہ چیئرمین کے نیریٹو کو مانتے ہوئے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور غلامی کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی، اس نیریٹو پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزائن کر دیں گے، ریزائن کر کے ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آگے الیکشن لڑ لیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں ضمیر جاگنے والے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. ضمیر انشاءاللہ جاگے گے. اس کی وجہ ہے دیکھیں نیریٹو اس ٹائپ کا ہے. جو چیئرمین نے 65 یا 60 جلسے کیے ہیں، دیکھیں کبھی آپ بھی پاکستان کے، ہم بھی پاکستان کے، اللہ پاکستان کو آباد رکھے آمین اور آمین. انشاءاللہ پاکستان آباد رہے گا. دیکھیں عباسی صاحب، یہ دنیا کا واحد ملک ہے. پورا آپ ورلڈ میپ دیکھ لیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ پوری دنیا میں ایک ملک ہے. انشاءاللہ یہ قائم اور دائم رہے گا، یہاں رول آف لا ہوگا اور انشاءاللہ قانون کی حکمرانی بھی ہوگی اور یہ ملک چلے گا بھی صحیح. اللہ کرے اب تک جتنا رول آف لا ہے اسے بہتر ہو جائے، یہ تو ہم دعا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بہتر ہوگا، انشاءاللہ بہتر ہوگا. امپروومنٹ کی گنجائش ہر وقت ہوتی ہے. یہاں پہ تو شروعات کرنے کی گنجائش بہت ہے، وہ امپروومنٹ تو بہت بات کی بات ہو. امپروومنٹ ہوتی ہے جب 70-75% ہو، آپ کہتے ہیں 5-10% اور امپروومنٹ ہو جائے. یہاں تو اسکریچ سے شروع کرنے کی بات ہے. اصول یہ بات ٹھیک ہے سر، آپ کے پاس حکومت ہے، یہ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. میں یہ لمبا ایک پروگرام اور بھی کریں گے. صرف ہمارے نہ پولیس آپ کی ٹھیک ہے، کیا پولیس قانون کے مطابق چلتی ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں، پٹواریوں کے پاس جا کے دیکھیں جو دل کرتا ہے پیسے کر کے کر جاتے ہیں. یہی رول آف لا کی نفی ہے سب سے بڑی. جس طریقے سے یہ ملک اور یہ صوبے چلتے ہیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایک آپ سوچیں ذرا، عمران خان کی ایک ایف آئی آر تو آپ کرا نہیں سکتے، آپ کہتے ہیں ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے. اس میں ہم تو مانتے ہیں عمران خان کی ایف آئی آر میں ہم کمزور ثابت ہوئے ہیں. دیکھیں مطلب ہم کمزور ہیں ہر آپ حکومت بھی ہے. اگر ہم کمزور نہ ہوتے تو ہم ایف آئی آر کیسے نہ کراتے. اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت ہر پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے. جسٹ نیم اے سنگل پولیٹیکل پارٹی جو اقتدار میں نہیں ہے. اب میرا بات کنکلوڈ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جب ساری پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں ہیں تو آئے نا مل کے بیٹھے، آئے ہم الیکشن کی. وہ مل کر بھی آپ ہی نہیں بیٹھتے نا، وہ تو کہتے ہیں آئے مل کر بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. وہ نہیں وہ اس بات وہ سارے رل گئے نے، تسی نہیں رل رہے انہوں نے، مسئلہ ہی ہوتا مسئلہ نہیں انہوں کو تسی منوا لو نا. اگر وہ ساری جماعتیں کہندیاں نے کہ اسی الیکشن کروا رہے ہیں تو یہ ہماری پی ٹی آئی جو ہے یہ تو پہلے الیکشن کے لیے راضی ہے، ہم کیسے نہیں بیٹھیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سبطین خان، ویری انٹرسٹنگ اینڈ فن ٹاکنگ ٹو یو. اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، کیونکہ ظاہر آگے سارا معاملہ پنجاب اسمبلی کی طرف جانا ہے. ایک بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. آخر حالات ہیں کیا، انتظار کس بات کا ہے؟ بیک ڈور کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، کیا اسی کا انتظار ہے کہ تمام جو قومی صوبائی اسمبلیاں ہیں سب کا اکٹھا الیکشن ہو؟ کامران خان صاحب اور مالک صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. کامران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامران صاحب کیا آخر ڈیلے کس بات کا ہے؟ کیا آج پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی نئی آرمی چیف سے، بھی اس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس ملاقات میں بھی کوئی گفتگو ہوئی نہیں ہوئی؟ واٹ ڈو یو تھنک از ہیپننگ، واٹ ول ہیپن، کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، اگر آپ لاجیکلی دیکھیں اور ہر لحاظ سے پولیٹیکلی دیکھیں تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس ڈسپنسیشن کو ختم کرنے کی گورنمنٹ کی ہے، کیونکہ جن حالات میں اس وقت معیشت ہے اور جو ہماری اکانومی کا حال ہے اور جو سنکنگ اس وقت سٹیٹ ہے، وہ یقیناً ایوری ڈے جو ہے وہ حکومت کو مزید غیر مقبول کر رہی ہے. تو اس وقت ان کو اس ڈسپنسیشن سے نکلنا تو سب سے بڑی ضرورت ان کی ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی پولیٹیکل موو کا اعلان کیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی انیشیٹو ہوگی جس وقت وہ مٹیریلائز ہو جائے. تو آئی تھنک کہ یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی صورت میں اس میں سے بھی کوئی بہتر سچویشن نکل سکے، یا اس کو کسی صورت سے ایسا ان کو لگے کہ وہ کوئی بڑی قربانی دے رہے ہیں یا اس پہ کوئی پولیٹیکل اسکورنگ کر سکے. ادروائز تو یہ اس وقت اس سلسلے کو چلانا جو ہے وہ چاہے وہ پی ڈی ایم کے لیے کتنا نقصان دے، لیکن سب سے زیادہ تو پاکستان کے لیے اس کا نقصان ہے، اور اس وقت یہ پاکستان کے لیے ایک آفت کا سماں ہے. عمران خان صاحب اپنی دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک کیوس پولیٹیکل ایک بن جائے گا کہ 500-600 سیٹوں پر الیکشن، 500-550 پر. واٹ ڈو یو تھنک ول ہیپن؟ کیا ہو سکتا ہے اس کیس میں؟
جی دیکھیں وہ کیوس ہوگا, آپ نے جو لفظ کہا ہے کیوس, اف آلریڈی دی کیوس وی ہیو ایٹ ہینڈ وہ کافی نہیں ہے تو اس میں مزید کمپاؤنڈ ہو جائے گا وہ کیوس, اور وہ فردر ایگریویٹ ہو جائے گا وہ کیوس, اور اس کا نقصان کس کو ہوگا. اب دیکھیں نقصان کی جو ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے ہم اس تک پہنچ چکے ہیں, اب اس سے مزید جو اس کو اگر ہم نے کراس کیا تو پھر ہم سنک کر جائیں گے. یہ ہم ڈیفالٹ سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے, ہم دوسرے مسائل سے بہت زیادہ دور نہیں ہے. ہمارا IMF پروگرام سٹالڈ ہے اس وقت. کتنے دن آپ ایسے چلیں گے, کتنے ہفتے آپ ایسے ملک کو چلائیں گے, اور کتنی دیر تک آپ اس کی قسمت سے کھیلیں گے. کامران صاحب, نون کیا, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک, واٹ آر دی تھنکنگ؟ ظاہر ہے پولیٹیکل, انہوں نے تو پولیٹیکل معاملات دیکھنے ہیں, وہ اپنا فائدہ دیکھیں گے, وہ کہیں گے الیکشن ان کو سوٹ نہیں کرتے. ان کا انہی کا ایک سٹیک ہے, پولیٹیکل سٹیک ہے, کیونکہ ان کی گورنمنٹ ہے سندھ میں, اور ان کے سامنے 9 مہینے ہیں. 9 مہینے تو ان کے چاہیے نا. فیڈرل گورنمنٹ تو نام کی ہے, وہ ایک مقید فیڈرل کیپٹل تک جو گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کی کیا ورتھ ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کی خواہش ضرور ہوگی کہ 9 مہینے مزید وہ اس کو ٹال سکے, مگر جس کا اتنا بڑا سٹیک ہے پنجاب کا اور KP کا, وہ اگر اس کو ختم کرنے کو تیار ہے تو یہ اتنی قربانی پیپلز پارٹی کو بھی دینی پڑے گی. ادروائز تو بہت میسو ان کو اس کی کاسٹ دینی پڑے گی جب وہ 2-3 مہینے بعد مجبور ہوں گے کہ اقتدار کو چھوڑے. اور پھر اس طرح کی سچویشن نہیں لانی چاہیے جس میں کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے بالکل دور رہے گی, لیکن اگر ملک کی انٹیگریٹی اور ملک کی جو ساورنٹی ہے اس کو تھریٹ لگے گا اور وہ ہماری جو معیشت ہے وہ ڈوبنے لگے گی, تو پھر ان کو بھی حرکت میں آنا پڑے گا نا. وہ کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ پھر اس قسم کی سچویشن پیدا ہو جو کہ ہم سب اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کو بھی وے کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو کہ یہ نواز شریف کی, شہباز شریف کی, آصف زرداری کی, عمران خان کی جنگ جنرل عاصم منیر نہیں لڑیں گے, نہ ان کی فوج لڑے گی. یہ ان کو خود کرنا ہے, اور اس دوران پاکستان کو جو نقصان ہوگا تو اس کی ذمہ داری بھی پھر ان پر آئے گی. یاد رکھیں کہ ان کی لڑائی کو اب یہ پاکستان کی فوج, اس کی لیڈرشپ اور فوج نہیں لڑے گی, ان کو اپنی سیاسی لڑائی خود لڑنی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے, نہیں ہے سب کو اپنی اپنی لڑائیاں, 70% ووٹر ہے اس وقت, آپ اس سے لڑ سکے. سب کو اپنی لڑائیاں خود لڑنی پڑیں گی. بہت شکریہ کامران صاحب. مالک صاحب, آپ کیا سوچ رہے ہیں, کہ کیا سوچ رہی ہے مسلم لیگ نون, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بیکاز ایک طرف عمران خان صاحب نے اپنا پتہ کھیل دیا ہے, نون کیا سوچ رہی ہوگی, پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہوگی؟ دیکھیں نون تو یہ سوچ رہی ہے, جو ان کے پلان ابھی تک ان کے قریبی لوگ بتاتے ہیں کہ دے تھنک کہ وہ لیگل ایشوز بڑھائیں گے زیادہ خان صاحب کے لیے. ان کا خیال یہ ہے کہ ہم پورا زور دائیں بائیں جو بھی کنیکشنز ایوری تھنگ, اور ان کی کوشش ہے کہ کہیں ہم 1-2 چیزوں میں سیریس ڈسکوالیفیکیشنز مینٹین کر پائیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر خان صاحب ڈسکوالیفائی یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو جس کو کہتے ہیں نا یہ خیال ہے کہ ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی PTI کے اندر. ان کا خیال ہے کہ وہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس میں اتنے زیادہ ڈفرینسز ہیں. لیکن مالک صاحب کیا اتنا ٹائم ہے ان کے پاس؟ کیونکہ اگر اسمبلیاں لیٹ سے تحلیل ہو جائے ان 10 days, 10 دن تک اسمبلیاں تحلیل کر دیں, پھر تو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سارے الیکشنز اکٹھے ہوں گے یا پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشنز میں جائیں گے. یہ تو بڑا پولیٹیکلی ایک بڑی ان کے پاس آپشن نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ابھی سارے الیکشن میکسیمم کیا ہوگا, جو اب وہاں پہ ایک بحث چل رہی ہے PMLN کے اندر خاص طور پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فرق ہوگا, ہار ہم جائیں گے اس ٹائم پہ شاید ہم کم سیٹیں ہاریں, اور اگر 8 مہینے بعد جائیں گے تب تک حالات اور برے ہوئے ہوں گے تو شاید ہم زیادہ سیٹیں ہار جائیں. لیکن ہارنا ان کو نظر آ رہا ہے, وہ نہیں افورڈ کرتے کہ جو کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ نہیں ابھی تک اس بات پہ رضامند نظر آ رہی. ان کا خیال یہ ہے کہ جتنا بھی لٹکائیں آپ اتنا لٹکائیں, شاید کوئی چیزیں ڈیولپ ہو جائیں, شاید کوئی چیزیں نکل آئیں. اگرچہ اور نااہلی آپ کے خیال میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوگی ان کے, کسی طرح عمران خان صاحب کسی کیس میں نائل ہو جائیں, توشہ خانہ ہو یا فورن فنڈنگ, وہ اس پہ بہت زیادہ بینک کر رہی ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو ہسٹری ہے انسٹیٹیوشن کی اور خان صاحب کی, اور جو اکنامک ایشوز بڑے حالات خراب ہیں, وہ اس چیز سے بینک کر رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کو شاید یہ یقین نہیں ہے کہ خان صاحب آ کے گورن کر کے چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. 3.5 سال پہلے بھی چلے تھے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ مجبوراً انسٹیٹیوشن کو ان کی بیک پہ آنا پڑے گا. یہ اس پہ بہت زیادہ وہ بینک کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو. مالک صاحب آخر میں یہ ہوتا ہے, میاں صاحب کی واپسی کا مجھے تحریک انصاف کے اندر سے کسی سے آئی واز ٹاکنگ ٹو دیم, انہوں نے کہا کہ لگ ایسے رہا کہ دسمبر کے اینڈ میں میاں صاحب آ جائیں گے. نون سے بھی ایسی آوازیں آ رہی ہیں, اور ان کا تجزیہ یہ ہے کہ اگر میاں صاحب آ رہے ہیں اس کا مطلب الیکشنز ہونے والے ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے؟
میرا خیال ہے وہ دسمبر 2023 کی بات کر رہے ہوں گے. یورپ سے واپس آنے کی بات بھی کر سکتے ہیں نا سر, یورپ سے لندن بھی تو آ سکتے ہیں نا. I don't see him coming, to be very honest. And do you think he has any part to play in Pakistani politics now? اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس نہیں آتے تو بالکل باہر بیٹھ کے ایکٹیو پارٹ کی بات کر رہے ہیں, ایکٹیولی الیکٹورل پالیٹکس کے اندر کچھ کریں گے وہ؟ نہیں, میاں صاحب کو آنا تو پڑے گا. اگر الیکشن جب بھی ہوں گے آنا تو ان کو پڑے گا. ان کے بغیر تو بالکل ان کا گریویٹاس وہ بننا ہی نہیں ہے. پنجاب میں تو تباہی پھر جائے گی ان کے بغیر. وہ آئیں گے تو پھر بھی میٹیگیٹ کریں گے, ڈیمیج کنٹرول کریں گے, جتا سکیں نہ سکیں, لیکن وہ بہت برا ہرانے سے فرق پڑے گا. ہی ول میک اے بگ ڈفرنس. ہی ول میک اے بگ ڈفرنس. یہ بتائیں آخر میں آپ کو الیکشنز کب نظر آ رہے ہیں؟ وین ڈو یو تھنک الیکشنز ول ہیپن؟ کاشف, بفور یہ چینج آف گارڈ بھی سب کچھ تھا. میرا تب خیال تھا کہ الیکشن جو ہے مجھے نظر آتا تھا مئی کے اندر, اپریل مئی میں. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح چیزیں چینج ہوئی ہیں, آئی تھنک کہ یہ لوگ بالکل ابھی موڈ میں نظر نہیں آ رہے ارلی الیکشنز کے ایٹ آل, جو رولنگ کولیشن ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ سب آن بورڈ ہیں اس فیصلے پر؟ میرا تو یہ چاہتا ہے, میرا تو خیال ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنے برے حالات ہوں کہ کسی کو نیشنل انٹرسٹ ری ڈیفائن کرنا پڑے اور ان کو بھی شہید جمہوریت بنائے. اصل میں تو ان کی خواہش یہ ہے. کیا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, دیٹ ریمینز ٹو بی سین. لیکن ایک چیز ہے کاشف کہ اب جو لیڈرشپ نہیں آئی ہے فوج میں, اس کا کوئی بیگیج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑی لگژری ہوتی کہ آپ نیشنل انٹرسٹ اپنی مرضی سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کوئی بیگیج نہیں ہے, اس لیے فیصلے بڑا ڈفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. سب کی نظریں اس وقت پولیٹیکل حالات پر, سیاسی حالات پر لگی ہوئی ہیں. الیکشنز کب ہوں گے سب کا سوال یہ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنا آخری لیکن اہم ترین پتہ کھیل دیا ہے. اگر وہ اسمبلیاں تحلیل کر جاتے ہیں تو پھر بڑا پریشر ہوگا پورے نظام پر کہ الیکشنز کیا اکٹھے ہوں گے یا یہی ایکسرسائز 6-8 مہینے میں 2 دفعہ دہرائی جائے گی. اس وجہ سے یہ بڑا انٹرسٹنگ اور کریٹیکل ہوگا کہ بات چیت میں کیا سب فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, ایک میوچل ڈیٹ پر سارے اتفاق کر جائیں. اب تک یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اسی چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ دوسری طرف جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا دوسری طرف جو چینج آف کمانڈ ہوئی ہے اس کے بعد وہاں سے بات کیا نکلتی ہے. کیا وہ کنونس ہو پاتے ہیں اس بات پر کہ الیکشنز کی طرف پورا ملک جائے, ایک فریش مینڈیٹ ہوگی, جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے اس کو ختم کیا جائے. معیشت تو آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن یہ سیاسی فیصلے آخرکار سیاسی ایوانوں میں اور کہیں نہ کہیں لندن اور یورپ میں بھی ہونے ہیں. دیکھتے ہیں اس پر آگے کیا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.